ہم چاہتے ہیں اپنی گردن علی کی تیغ قصاص کے آگے رکھ دیں. اگر علی چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اس لشکر کو تہس نہس کر دوں. جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہو. ہزاروں جہاد کر لو پھر بھی اپنے دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وہ جو تم نے علی کے ساتھ کیا ہے تاریخ میں کسی امت نے اپنے رہنما کے ساتھ نہیں کیا. انہیں حکمیت قبول کرنے پر مجبور کیا اور اس نادان اشعری کو حکم بنایا. کیا علی نے نہیں کہا تھا کہ قرآن ناطق میں ہوں؟ کہا تھا یا نہیں؟ ابو الحسن نے یہ بھی کہا تھا کہ اشعری عمرو عاص کا حریف نہیں بن سکتا. تم لوگوں کو ایک کٹ پتلی چاہیے، نہ خلیفہ. علی سے کہو مالک وہ رک جائیں، یہ لوگ توبہ کر رہے ہیں. اس جماعت کی توبہ ایسی موت ہے جس کی کوئی سمت نہیں. علی اپنی عہد و پیما کی وفا کرتے ہیں، اپنے قول کے خلاف عمل نہیں کرتے. جاؤ اپنے مسلح اور سجدگاہوں کو اکٹھا کرو، کل ہم عازم کوفہ ہیں. تم اشس خط اسلام کے عربی کلمات کو اسلام جانتے ہو. پھر صفین کی سرنوشت کا کیا ہوگا؟ اب ہمارے اور معاویہ کے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا. صفین کا نتیجہ اب دومت الجندل میں نادان اشعری اور موذی عمرو عاص کے ہاتھوں نکلے گا. معاویہ کے مکر والے نیزوں پر قرآن چڑھائے گئے. مالک اشتر جیسے مجاہدین جنہوں نے تلوار کی دھار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ قرآن کی بیعت کی تھی، وہ جانتے تھے کہ 2 قدم بعد ایسی فتح ملنے والی ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے آرام پرست ستمکاروں کے ظلم و شر سے محفوظ کر دے گی. مالک اشتر جانتے تھے اور بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ضعیف الایمان اور جذباتی و بے بصیرت ان مؤمنین نے جنہیں خداوند متعال نے دوبارہ ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور یا ایھا الذین آمنوا آمنو کا مصداق ہیں، جذبات میں آ کر حضرت علی علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا، جو بعد میں خوارج نہروان کے نام سے رسوائے تاریخ قرار پائے، اور انہوں نے صفین کے غمناک انجام کو حکمیت کا کھیل بنا دیا. خوارج بھی ایک عقیدے پر قائم نہ رہے، اور بعض نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور بعض لا حکم الا للہ کا نعرہ لگاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیا. بہرحال اہالی شام کے حکم عمرو عاص اور اہالی کوفہ کے حکم ابو موسیٰ اشعری کو قرآن کی بنیاد پر عراق اور شام کے درمیان ایک دومت الجندل نامی علاقے میں بیٹھ کر علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان اختلاف کو حل کرنا تھا. لیکن دومت الجندل میں مکاری اور بے وقوفی کا فرزند دنیا میں آیا. ابو موسیٰ، میں ابلیس سے بھی بدتر ہوں گا اگر امت محمد کا برا چاہوں. یہ لو تم خود ہی پڑھ لو، اس تحریر میں اشعری کا نام لکھا ہے. یہ دلیل نہیں بن سکتی، اس خط کا کوئی اعتبار نہیں. کلام خدا سے ہوگی. ہاں، صرف کلام اللہ ہی حجت ہے. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا
لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل انه كان منصورا. سنو محافظ، جا کے اپنے امیر سے کہہ دو کہ ایک موٹا عرب آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ فصل سانپ اور چوہوں کی فصل ہے. خاموش، اوقات میں رہو، جاؤ. تو آپ حضرات میری جاسوسی پہ مامور ہیں. ہم آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہیں. یہ حکومت میرے خون پسینے سے قائم ہے. تمہارے توندو امیر کو تو صرف ٹھوسنا آتا ہے، میرے لیے جاسوس مقرر کرتا ہے. حماقت سے کام نہ لو شیخ، تمہارا وجود ہمارے لیے مبارک ہے. ہم دومت الجندل آپ کی فدائی میں جائیں گے. آپ کے فدائی، آپ کے نوکر، وجود مبارک، یہ کلمات تمہارے بے وقوف امیر کے دسترخوان کی چاٹی ہوئی ہڈیاں ہیں. میں نہ شیخ ہوں نہ امیر، میں ہوں عمر آس، عامر فرزند آس. تم لوگ ہوگے اس دربار کے پالتو کتے، میں نہیں. تم ہمارے دسترخوان کے محرم ہو عامر. ہم نے محرمیت کا صیغہ پڑھا ہے. دیوان خانے کا دروازہ تو کھلا تھا، لیکن وہ صیغہ محرمیت دائم نہ تھا. ضرورتوں اور اعتماد کا زمانہ گزر گیا. میں نے دیکھا کہ بوجھ ہوں اور مشکوک بھی، اسی لیے استعفیٰ دینے آیا. فسطاط جا رہا ہوں. استاد، دومت الجندل کا کیا کرو گے؟ بہت جا چکا دومت الجندل. اشعری کو وہ پٹی پڑھائی ہے کہ اب کسی گدھے کو بھی بھیجو گے تو کام تمام کر دے گا. کیا سرخ پوشوں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ ان کے سرخ لباس خون سے رنگین ہیں. یہ میرے ساتھ آتے ہیں کس لیے؟ تمہاری حفاظت کے لیے. کس چیز کی حفاظت؟ جان کی حفاظت. جان کی؟ اپنی زبان کو زحمت مت دو، مجھے چلا رہے ہو. جھوٹ بولنا تو تجھے میں نے سکھایا ہے، تو آنکھوں کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں. آنکھیں ترجمان ہیں دل کی. تیری گندی نیت کو ان منحوس نگاہوں میں دیکھ رہا ہوں. اچھا سلا دیا. تجھے شرم نہیں آتی توندو کدھر کے؟ تم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو ابا مکر. سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر بھی اعتماد نہ کرو. اچھا، سرخ پوش تمہارے ساتھ دومت الجندل جائیں گے تاکہ تمہاری زبان اور جان کی دیکھ بھال کریں. خلیفہ میں ہوں اور بس.